بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، سانحہ ڈی چوک یا جو 26 نومبر کو ہوا، جو لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کی، جو انٹرنیشنل دباؤ پاکستان پر بڑھا، تو حکومت کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، طاقتوروں کے لیے سروائیو کرنا مشکل تھا، مقتدرہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی، مقتدرہ یہ گند جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ڈال رہی تھی، حکومت یہ گند جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ ڈال رہی ہے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں عمران خان کی رہائی کو لے کر سارے یہ دیکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا بات کریں گے، امریکہ کیا کہے گا۔ ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ایک مین مقصد بنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو جناب امریکہ سے وہ خبر سامنے آ گئی ہے جس کا انتظار تھا۔ بالآخر آج امریکہ میں وہ ہو گیا ہے جس کا ڈر تھا ہماری مقتدرہ کو، ہماری جناب حکومت کو۔ آج امریکہ سے بڑی خوشخبری ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کے بعد طاقتوروں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں منتیں ترلے جناب شروع ہو گئے، عمران خان صاحب سے رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور ایک اہم شخصیت کی ملاقات کا شور ہے۔ وہ ملاقات کی وجوہات آپ کے سامنے رکھنی ہے، کون عمران خان سے اس وقت رابطے کر رہا ہے، کیا اندر کھاتے چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھی جائیں گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، عمران خان نے سول نافرمانی تحریک کا اعلان کیا کہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی تحریک جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے گا۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے فیض حمید کارڈ کھیل دیا کہ فیض حمید کو سزا ہو جائے گی، اس میں آرمی ایکٹ بھی لگا ہے، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی بھی ہے، اور یہ دونوں دفعات لگا کر فیض حمید کو سزائے موت یا عمر قید یا پھر 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور پھر جو سزا فیض حمید کو ہونی ہے، آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ وہی سزا عمران خان کو بھی دینی ہے۔ فیصل واڈا یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کریں کہ عمران خان کو سزائے موت نہ ہو، پھانسی نہ ہو، ان کو عمر قید ہو جائے۔ یعنی کہ ہماری عدالتیں اتنی بوگس ہیں، ہماری عدالتوں کی اوقات اتنی رہ گئی ہے کہ جناب فیصلے جو ہیں وہ طاقتوروں نے کرنے، وہی پھانسی دیں گے، وہی اپنی عدالتیں بنائیں گے، وہی اس ملک پر قابض ہیں، اور غیر قانونی طور پر یا غیر اعلانیہ طور پر پاکستان کے اندر ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ اس کی تو کھلم کھلا پرچار فیصل واڈا اور ٹاؤٹس جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ آج جناب فیصل واڈا کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ۔ جناب پارلیمنٹ ہاؤس میں بیرسٹر گوہر اور فیصل واڈا کا آمنا سامنا ہوا، اور فیصل واڈا اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، انہوں نے مصافحہ کیا، آپس میں گلے ایک دوسرے کو لگایا، اور پھر سینیٹر فیصل واڈا سے ایک صحافی نے کہا کہ آپ کی لمبی عمر ہے، ابھی آپ کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ اس پر سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں۔ سینیٹر فیصل واڈا نے بیرسٹر گوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ اچھے انسان ہیں، ظاہر ہے مفاہمت جو ہیں وہ پسند انسان ہے بیرسٹر گوہر، وہ مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی جانب بڑھیں گے، مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ تو جو جناب فیصل واڈا ہیں وہ بھی طاقتوروں کا پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، انگیجمنٹس ہونی چاہیے، یہ سارا معاملہ ہے، تو لہٰذا یہ اچھے انسان ہیں۔ اب جناب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان سے اڈیالہ میں منتیں ترلے شروع ہو گئے، اور پھر ایک اہم شخصیت کی ملاقات کا شور ہے۔ آج ایک ملاقات بیرسٹر گوہر اور فیصل واڈا کی ہوئی، اور یہ ملاقات جس طرح سے ہوئی ہے، یہ فیصل واڈا جو ہے وہ آج کل برج کا رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے لیے کچھ کروں گا، میں اب ایکٹیو ہو گیا ہوں، یہ میرے لیڈر ہیں۔ لیکن یہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے بشرا بی بی کو طلاق دے، پھر ان کی رہائی جو ہے ممکن ہوگی۔ یعنی کہ سسٹم کی غلاظت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ سسٹم پہلے عدت نکاح کیس میں عمران خان کا اور بشرا بی بی کا نکاح ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اب جناب اس سے کچھ نہیں بنا تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان طلاق دے دے۔ یعنی کہ عدت نکاح کیس تو آپ نے خود ہی آپ نے ثابت کر دیا کہ عمران خان پر جتنے کیسز بنائے گئے سارے جھوٹے، سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ، اور سارے مفاد کے طور پر بنائے گئے کہ عمران خان کی زبان بند کی جائے، عمران خان کے ہاتھ بند کر دیے جائیں، عمران خان کی سوچ پر قابض ہوا جائے۔ پھر آپ نے جو ظلم ستم، جو بربریت کی، عوام پر گولیاں چلائیں، جو 9 مئی کیا، سارا کچھ آپ نے کیا، لیکن عمران خان ابھی تک آپ کے گھیرے کے اندر نہیں آ رہا۔ اب جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاکرات عمران خان سے اڈیالہ میں
کچھ جو ہیں وہ معاملات طے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں۔ آج جیو نیوز کے اوپر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایک جو ہے وہ خبر چلوائی گئی کہ عمران یا پی ٹی آئی کے رابطے ہوئے حکومت کے ساتھ، اس کے بعد حکومت نے بڑا مثبت قسم کا جواب دیا، حکومت تیار ہے مذاکرات کے لیے۔ یعنی کہ آپ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حکومت اتنی ترسی ہوئی تھی، حکومت کی اتنی بڑی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آ کر کوئی نہ کوئی رابطہ کر لے۔ اب جناب یہ ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئیں، تو جناب یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی 5 رکنی کمیٹی حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی، جس میں بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شاہزادہ احمد رضا، اسد کیسر اور علی محمد خان جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے، اور سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتے ہیں، انتشار نہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے اپنی پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن چاہتی ہے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن نہ بنے، حکومت کی تو اوقات نہیں ہے۔ اب طاقتور چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنے۔ اب یہ دونوں پھر واقعات کس نے کروائیں؟ 26 نومبر کو گولیاں کس نے چلوائیں؟ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، کس نے کروایا؟ یہاں سے ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جناب یہ دونوں چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان جب باہر نکلے تو اس کے اوپر بات نہ کرے، ہم جو ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جناب ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے رابطہ کیا اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد کیسر اور سلمان اکرم رضا کی کچھ دیر کے بعد ایاز صادق سے ملاقات ہوگی، اور ابتدائی ملاقات میں پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات سے متعلق گفتگو متوقع ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبات بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج ہی جناب یہ مذاکرات ہوں گے، آج سے باضابطہ طور پر مذاکرات کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا حکومت اور پی ٹی آئی کا۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع نہیں ہوئے، بلکہ رابطہ ضرور ہوا ہے، آپ اس کو مذاکرات ابھی نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر جو شیخ وقاص اکرم ہیں، پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، وہ بھی انہوں کہتے ہیں کہ غیر رسمی گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات شروع ہو گئے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ لیکن حکومت تو ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ رہی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ آج حکومت کی چیخیں بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ جناب جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ہماری حکومت زبردستی بنوائے گی۔ شہباز شریف، نواز شریف دونوں حکومت بنانے پر تیار نہیں تھے، زبردستی بنوائے گی۔ ایک حکومت تو 8 فروری والی ہم آپ کو زبردستی دے دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زبردستی عدم اعتماد کروایا گیا، ہم راضی نہیں تھے۔ یعنی کہ آپ اتنے پپٹ ہیں، آپ اتنے بلیک میل ہو گئے تھے، آپ اپنی فائلیں دے کر ڈر گئے تھے کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگ بوٹ چاٹ ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ایک مرد کا بچہ، اس نے حکومت کو قربان کر دیا، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کیا، اس نے غلامی قبول نہیں کی، وہ جیل میں جا کر بیٹھ گیا، اس نے نتھ ڈال کر رکھ دی اس پورے سسٹم کو، لیکن اس نے کہا کہ جناب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اور تم بلیک میل ہو گئے، اور تم نے بلیک میلنگ میں آ کر یہ بات کر دی کہ ٹھیک ہے یار ہم حکومت لے لیتے ہیں، ہمارے اوپر چوری کے مقدمات آپ نے، ہمارے لیے یہ نہ کریں، ہمارے خلاف یہ نہ کریں، اور تم حکومت لینے کے لیے جناب تیار ہو گئے۔ اب یہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اب اطراف جرم کرنا شروع ہو گیا کہ 9 مئی بھی ہم نے کروایا، 26 نومبر بھی ہم نے کروایا، حکومت عدم اعتماد ہم لے کر آئے، یہ بھی جو ہے ہم نے سازش کے تحت لے کر آئے، 8 فروری کا الیکشن ہم نے چوری کیا، وہ بھی ہم نے کیا۔ جاوید لطیف کی سٹیٹمنٹ سے اندازہ ہو رہا ہے، مذاکرات سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بھی اس سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جناب شیخ وقاص اکرم، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ سے وہ خبر آ گئی ہے جس کا انتظار تھا، اور یہ بڑی خوشخبری ہے، جس کے بعد طاقتوروں کی کانپیں جو ہیں وہ ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ جناب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سجاد برقی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ٹویٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنے آ سکتا ہے، اور یہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنے تھے سجاد برقی نے، اور ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ایلان مسک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ ہو جائے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس یقین دہانی کے اوپر ووٹ دیا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو آج سجاد برقی نے جناب باقاعدہ طور پر بلیک ڈے ان ہسٹری 26 نومبر اسلام آباد مسکر، جناب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جناب انہوں نے آج سجاد برقی نے بریفنگ دی، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے بریفنگ میں یہ بتایا کہ حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا، پرامن مظاہرین پر مشین گنز کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 26 نومبر کا ثانیہ ایسے ہوا، ایک ایک چیز بتائی۔ 245 کے تحت کون آیا تھا؟ فوج آئی تھی، حکومت نے فوج کو آرڈرز دیے کہ آپ سیدھی گولیاں چلاتے ہیں، رینجرز کو آرڈرز دیے سیدھی گولیاں چلاتے ہیں، پھر مشین گنز کا استعمال ہوا۔ سجاد برقی
آکسفورڈ یونیورسٹی میں بریفنگ دے رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی یہاں کی پڑھے ہوئے ہیں، میں بھی یہاں سے پڑھا ہوا ہوں، تو لہٰذا آپ اس پر کچھ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے لائیو کہا کہ گولی چلنے کے 5 منٹ بعد کوئی بھی یہاں سے نظر نہیں آئے گا۔ حسن ایوب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے ٹویٹ کیا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کے سر کھول دیے گئے ہیں۔ ان کی ٹویٹ آن دا ریکارڈ ہے، میں نے خود پڑھی اور میں نے اس پر آپ کو بتایا بھی تھا۔ اور پھر انہوں نے بریفنگ یہ دی کہ اس کے اگلے دن محسن نقوی نے کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی ہے۔ ایک دن پہلے محسن نقوی کہہ رہے تھے کہ 5 منٹ کیے میں ہم یہاں پہ فائرنگ کریں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حسن ایوب کہہ رہے ہیں ہم نے 100 سے زائد سر کھول دیے ہیں، اگلے دن محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ جناب شجاعت برقی اس وقت امریکہ میں بریفنگ دے رہے ہیں، جس کے بعد جناب یہ مذاکرات کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ جو مذاکرات کے لیے آپ بھاگے جا رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب حالات آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، عالمی دباؤ بڑھ چکا ہے اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ پی ٹی اے کو کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے اوپر جا کر انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی بات نہ کریں، امریکہ کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس سے نظر آتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، فیض امید کر لیں، اس کا کارڈ کھیل لیں، کچھ بھی کر لیں، عمران خان کا آپ ابھی تک ملٹری کورس میں ٹرائل کرنے کی پوزیشن میں موجود نہیں ہیں، آپ نے اتنے پانی نہیں ہے۔ تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی حل کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔